میں چاہ رہا ہوں کہ بہت کم وقت میں بہت ساری باتیں آپ احباب کو جلدی جلدی عرض کرتا جاؤں۔ احادیث طیبات میں جو امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کا جو حلیہ بیان کیا گیا، آپ کو حیرت ہوگی اس پر کہ امام محمد مہدی سرکار آپ کا جو حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے آپ کے حلیے کے بارے میں خود پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کا حلیہ کیسا ہوگا۔ دو جگہ پر میرے پاس یہاں پر میں نے دو حدیثوں پر نشان لگائے ہیں امام محمد مہدی کے حلیے کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اولاد سے جو مہدی تشریف لائیں گے ان کا حلیہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المہدی رجل من ولدی وجہہ کالکوکب الدری، کہ مہدی جو ہے وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ اتنا خوبصورت ہوگا اور اتنا حسین و جمیل ہوگا کہ جس طرح ستارے چمکتے ہیں اس طریقے سے ان کا چہرہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہوگا۔ دوسری جگہ پر نبی پاک علیہ السلام نے امام محمد مہدی سرکار کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن سے یہ میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، اور اس سے پہلے جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے وہ الاباطیل والمناکیر مناکیر اور کنز العمال سے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسری جو حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ امام محمد مہدی کی جائے ولادت جو ہے وہ مدینہ میں ہوگی، آپ مدینہ المنورہ میں پیدا ہوں گے، آپ کا تعلق اہل بیت نبوت سے ہوگا، اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے ہم نام ہوں گے۔ جس طرح نبی پاک کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، اسی طریقے سے امام محمد مہدی آپ کا نام محمد ہے، اسی طریقے سے آپ کا نام بھی محمد ہوگا، اور ان کی ہجرت گاہ بیت المقدس ہوگی۔ آج کا جو ہمارا جو میں نے یہ موضوع جو اس کا انتخاب کیا یہ اسی وجہ سے کیا، بیت المقدس کی وجہ سے، میں آگے چل کے اس پر بات کروں گا۔ اور ان کی ہجرت گاہ، وہ مدینے سے ہجرت کر کے کہیں اور نہیں جائیں گے، وہ بیت المقدس جائیں گے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ گھنی ہوگی، گھنی داڑھی والے ہوں گے، یہ چھوٹی سی ہلکی سی خشخشی داڑھی والے نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے اندر بھی اہل سنت کے اندر بھی کچھ احباب ایسے پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ جی بس اتنی سی داڑھی رکھو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بات حقیقت کے نزدیک نہیں ہے۔ امام محمد مہدی قرب قیامت آ کے حق اور باطل کے اندر فرق کریں گے، اور جس دور میں امام محمد مہدی تشریف لائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے زیادہ ماڈرن زمانہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اگرچہ اب اس وقت کی ماڈرنائزیشن سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں نے داڑھی کی جو مقدار ہے وہ بالکل اتنی سی کر دی ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ جو ٹائٹل لگایا وہ شیخ الاسلام کا لگایا ہے۔ میں ان لوگوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو یا ان کے جو محققین ہیں ان کو میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اگر ماڈرنائزیشن سے اسلام کو ماڈرن کر کے اور اسلام کو جو ہے وہ آنے والے ادوار کا رنگ دے کر اسلام کو اگر بدلنا مقصود ہوتا تو امام محمد مہدی سرکار اسلام کے جو اس ماڈرن دور کے اندر تشریف لائیں گے وہ دور کیسا ہوگا کہ میں آگے چل کے آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں عرض کروں گا۔ صرف یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ وہ ایسا دور ہوگا کہ کہا گیا کہ اس زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر عدل اور انصاف کا ترازو قائم ہو، اتنا خطرناک دور ہوگا، اور اس زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر ظلم اور جور اور جفا کا جو سمجھو کہ میدان نہ لگا ہوا ہو۔ ہر جگہ پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہوں گے۔ تو اس صورتحال میں تو امام مہدی کو جو ہے جس طریقے سے لوگ اب جو لوگ جو ہے اسلام کا ایک چہرہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس صورتحال میں تو امام مہدی کو پینٹ شرٹ پہن کے آنا چاہیے۔
یا نقل کفر نباشت معاذ اللہ الیاذ باللہ، میری بات کو کوئی کاٹے نہیں۔ اس صورتحال میں تو امام مہدی کو جو ہے وہ شارٹ پہن کے آنا چاہیے کہ جی ان کے حلیے میں جانا چاہیے۔ نہ 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 نہ، سرکار نے فرمایا مہدی جب آئیں گے اگرچہ دور جو ہے وہ ماڈرن ہوگا اور اسلام جو ہے وہ مظلوم ہو چکا ہوگا، ضعیف اور ناتواں ہو چکا ہوگا، لیکن مہدی جس حلیے کے ساتھ اور جس چہرے کے ساتھ اور جس چمکتے ہوئے آب و تاب والے چہرے کے ساتھ آئیں گے، وہ چہرہ کسی اور طرح نہیں ہوگا، وہ بالکل ویسا ہوگا جیسا محمد الرسول اللہ کی داڑھی والا چہرہ تھا۔ یہاں سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو داڑھی کی مقدار اتنی سی کر کے بیٹھ چکے۔ تو آپ کے اولیاء ایک یہ بھی بیان کیا گیا، فرمایا سرمگی گھنی داڑھی والے ہوں گے، سرمگی آنکھوں والے، چمکتے دانتوں والے، ان کے چہرے پہ تل ہوگا، چمکتی پیشانی ہوگی، لمبے ناک والے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بھی جو ناک مبارک تھی وہ تھوڑی سی لمبی تھی۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اعلیٰ حضرت نے لکھا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ بینی کہتے ہیں اس کو، ناک کو کہتے ہیں، اونچی بینی کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ طلعت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں 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 محبوب سونا، آپ نگاہیں تو جھکا کے رکھتے ہیں، اگر نگاہ کسی پر اٹھا دیں اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور جدھر نگاہ اٹھا دیں ادھر روشنی روشنی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نگاہ اٹھائیں نہ اٹھائیں، لیکن یہ جو آپ کی اونچی بینی مبارک ہے اس سے ہر وقت روشنیاں پھوٹتی رہتی ہیں۔ فرمایا لمبے ناک والے ہوں گے، ان کے کندھے پر نبی کریم علیہ السلام کی نشانی ہوگی۔ اب یہ کیا نشانی ہوگی؟ اس پر جو ہے علماء خاموش ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی نشانی ہوگی، نبی کریم علیہ السلام کے چوکور مخملی جھنڈے کے ساتھ نکلیں گے، اس جھنڈے کے اگلے حصے میں نوک بنی ہوگی، وصال مصطفیٰ سے لے کر ظہور مہدی تک وہ جھنڈا نہیں پھیلایا جائے گا، وہ جھنڈا صرف امام محمد مہدی سرکار لے کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد کرے گا جو ان کے دشمنوں کے چہروں اور پیٹھوں پر ماریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارض و انہ 30 یا 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوں گے۔ امام مہدی کی صحیح قول کے مطابق عمر مبارک 40 سال ہو گئی۔ یہ جو امام مہدی کی ایک علامت یہ لکھی گئی کہ میں نے آپ احباب کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی